بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 7 کی اسلامیات کا چیپٹر نمبر 3 اسوہ حسنہ کی ریڈنگ کریں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے احکامات اور قوانین کی وہ جامع کتاب ہے جو اسلامی معاشرے کی بنیاد تسلیم کی گئی ہے، مگر اس سے بھی کسی کو انکار نہیں ہے کہ کتاب اللہ کے احکامات کو سمجھنا اور ان پر عمل پیرا ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور رہنمائی کے بغیر ممکن نہیں۔ قرآنی احکامات پر عمل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو بھی ہر لمحہ سامنے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورہ الاحزاب آیت نمبر 21۔ ترجمہ: یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اسلام کے وہ بنیادی ستون جن کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے اور جن پر عمل پیرا ہونے کے لیے ملت اسلامیہ کو بار بار تاکید کی گئی ہے، مثلا نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ، ان سب کی عملی صورت ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے حاصل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی پیروی نہ صرف عبادات میں ضروری ہے بلکہ ہر شعبہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سیرت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کامل انسان ہیں کہ جن کی پیروی نہ صرف اسلامی عقائد کے اقرار کے لیے ضروری ہے بلکہ ظاہری شکل و صورت اور وضع قطع میں بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ اور سنن مبارکہ کو اپنانا چاہیے۔ روزمرہ کے معاملات اور معمولات میں بھی ہمیں وہی طریقہ اور انداز اپنانا چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیے، اور جب ہم آپ کے اسوہ حسنہ اور آپ کی سیرت طیبہ کو عملی جامہ پہنائیں گے تبھی ہم اپنے آپ کو مخلص مسلمان کہلوا سکتے ہیں۔ حسن معاملہ، عدل و انصاف، سخاوت و ایثار، مہمان نوازی، سادگی، بے تکلفی، مساوات، شرم و حیا، عزم و استقلال، انداز گفتگو، ایفاء عہد، شجاعت، درگزر، شفقت، رحم اور محبت کرنا، یہ تمام ایسی خوبیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت میں ہمیں ملتی ہیں۔ اسوہ حسنہ کسی ایک پہلو کا نام نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر حاوی ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنا چاہیں تو اس میں عبادات، معاملات، اخلاق اور اجتماعی مسائل وغیرہ کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، آپ کے ذاتی اخلاق اور خصوصیات یعنی نیکی، شرافت، دیانت، ایمانداری، سچائی اور دوسری صفات۔ اس کے بعد معاملات، مثلا تجارت، مہمان نوازی، شادی بیاہ اور دوسرے امور، ہمیں بہتر زندگی گزارنے کے لیے ان میں سے ہر چیز کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی اور عاجزی کو اپنایا تاکہ آپ کی سیرت طیبہ ہر طبقے کے انسانوں کے لیے قابل عمل ہو۔ اگر آپ امیرانہ زندگی گزارتے تو صرف امیروں کے لیے قابل عمل ہوتی اور غریبوں کے لیے قابل عمل نہ ہوتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی سادہ زندگی گزاری تاکہ ہر شخص عمل کر سکے۔ لہٰذا ہمیں بحیثیت مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ہر پہلو کو اپنانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے لیے زندگی میں کامیابی اور آخرت میں نجات کا باعث بنے، آمین۔ آج ہم نے چیپٹر پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ۔ اس چیپٹر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ آئی ہوپ آپ تمام بچوں نے چیپٹر انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سیرت کو اپنانے کے لیے ہمت دے اور طاقت دے جو ہم سب کی کامیابی اور آخرت میں نجات کا باعث بنے گی۔ اور اب ہم اس کے ایکسرسائز ورک پہ چلتے ہیں۔ کویشچن نمبر 1، وہ کون سی کتاب ہے جو اسلامی معاشرے کی بنیاد تسلیم کی گئی ہے؟ کویشچن نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے وہ کون سی ہستی ہے جس کی ہدایت اور رہنمائی ہمارے لیے ضروری ہے؟ اس چیپٹر کا کویشچن نمبر 3 تھا، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ جو اس چیپٹر میں نے آیت پڑھی ہے، یہ کس آیت کا ترجمہ ہے؟ آیت لکھیے سوال کا، یعنی کہ ترجمہ لکھا ہوا ہے سوال میں اور اس کا آیت لکھنی ہے۔ یہ سوال میں نے
لرننگ کے لیے چھوڑ دیا ہے، ریٹن میں نہیں کروا رہی، کیونکہ اس میں آیت لکھنی ہے اور آیت میں اگر زبر زیر پیش کی کوئی غلطی ہو جائے تو آیت کا ترجمہ بالکل غلط ہو جائے گا۔ اسی لیے اسی مصلحت کے تحت میں نے یہ سوال اسکپ کروا دیا ہے کہ یہ میں صرف لرننگ میں رکھواؤں گی اور میں اس کو ریٹن میں نہیں کروا رہی، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں کویسچن نمبر 4 پہ۔ اسلام کے وہ کون سے بنیادی ستون ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے؟ کسی ایک کے بارے میں تفصیل سے لکھیے۔ کویسچن نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل ہیں، اپنے دلائل میں کم از کم ایک پیراگراف لکھیے۔ نمبر 6، ہمیں روزمرہ کے معاملات اور معمولات میں کیا کرنا چاہیے؟ کویسچن نمبر 7، ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو کس طرح اپنانا چاہیے؟ اس چیپٹر کے 6 کویسچن آپ کے پاس پلانر کے تھرو واٹس ایپ کر دیے جائیں گے، اور اس چیپٹر کے آنسر جو ہیں وہ آپ لوگ کے پاس اسکول سے آپ آ کے ہارڈ کاپی کی شکل میں لے لیجیے گا۔ آپ تمام بچے مقررہ تاریخ پر اسکول اپنا کام چیک کروانے کے لیے آئیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اس کے ساتھ ہمارے چینل السحر سیکنڈری اسکول کو یوٹیوب پہ لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔